لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شیخ پیٹ جماعت کے امیر صاحب، کنوینر صاحب اور اس زوم میں شریک میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بھائی اور بہنوں نے اس حدیث کو بہت پیارے انداز سے پیش کیا۔ اس کتاب میں راہ عمل میں اس حدیث کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن صحابی نے سنا ہے اس کا ذکر نہیں آیا۔ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم سب کو یہ نصیحت کی ہے۔ البتہ جس کتاب کے حوالے راہ عمل میں دیے گئے ہیں، یہ حدیث کی بلند ترین کتابوں میں سے ہے۔ بخاری شریف بھی اور مسلم شریف بھی۔ سیدنا محمد اسماعیل بخاری 9 سال کے تھے، آپ کی آنکھیں اچانک چلی گئیں۔ ان کی والدہ نے اللہ سے دعا فرمائی، میرے اللہ، معصوم بچہ ہے، اگر آپ میرے بیٹے کی بینائی واپس کروا دیں، بینائی عطا فرمائیں، تو اس بچے کو میں آپ کے دین کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسا ہی قبول ہوتی ہے جیسے رسولوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی اور سیدنا محمد اسماعیل بخاری رحم اللہ علیہ کے بینائی لوٹ آئی۔ ماں نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ پیارے نبی کی ہجرت جس سال ہوئی اس سے 194 سال 194 ایئرس بعد پیدا ہوئی۔ اب آنکھیں لوٹ آئیں تو پھر آپ نے جتنا حدیث پہ کام کیا ہے، اللہ اکبر۔ سارے علماء یہ کہتے ہیں قرآن جتنی
اللہ کی صحیح ترین کتاب ہے، ایسا ہی قرآن شریف کے بعد بخاری شریف کو روئے زمین پر احادیث کی بہت اعلیٰ معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ کو 4 تا 5 لاکھ احادیث مختلف راویوں کے ذریعے سے یاد تھیں۔ جب آپ نے جامع صحیح البخاری کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر ایک جامع کتاب کا نسخہ طے کرنے کے لیے آپ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 1 لاکھ احادیث کو اسکریننگ کر کے الگ کیا، پھر وہ 1 لاکھ میں سے مزید اسکریننگ کی، اور بخاری شریف میں ٹوٹل جو احادیث ہیں، اگر جو ریپیٹ ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے تو 3000 کے لگ بھگ ہیں۔ اب سوچیے آپ کتنا بڑا مقام ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر جو بات پیش کی گئی ہے اس بات کا۔ اور یہ کہاں کے ہیں؟ یہ عربستان کے نہیں ہیں۔ جو روسی ترکستان سے 9 ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہوئیں، USSR سے، اس میں سے ایک ریاست بخارا ہے، یعنی روسی ترکستان کے علاقے کے ہیں۔ ایسا ہی امام مسلم، انہیں بھی بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ بعض لوگوں نے مسلم شریف کو بعض پیرایوں کے لحاظ سے بخاری سے بھی اونچا مقام دیا ہے، اور امام مسلم ایران کے پاس نیشاپور کے ہیں، انہیں بھی 4 لاکھ سے زائد مختلف راویوں کے ذریعے سے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں یاد تھی۔ آپ نے بھی جس کتاب کو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا وہ جامع صحیح المسلم ہے۔ تو یہ حدیث دونوں بہت بلند پایا حدیث کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اس حدیث میں کیا بات ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے بہت پیارے انداز سے پیش کیا۔ میں اس کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں۔ جس زمانے میں ابھی شمشاباد ایئرپورٹ بنا نہیں تھا، اس وقت ایئرپورٹ کے پاس جو زمین تھی چند ہزار روپے میں کئی ایکڑ ملا کرتی تھی۔ 1000 روپے دیتے 10 ایکڑ ملتی تھی، لیکن ایئرپورٹ بن جانے کے بعد وہی زمین کی ویلیو کہاں سے کہاں بڑھ گئی۔ تو ایئرپورٹ کے پاس ایئرپورٹ بننے سے پہلے اس کی قیمت کیا ہے، اور ایئرپورٹ بننے کے بعد اس کی قیمت کیا ہے۔ اس زمانے میں اگر کہا جاتا
ایئرپورٹ کے پاس شمشاباد میں ایک 10 ایکڑ ہے، 1000 روپے میں لے لو. تو لوگ بولتے تھے کیا کرنا 10 ایکڑ 1000 روپے میں لے کر. لیکن اب ایئرپورٹ بننے کے بعد 1 گز زمین اتنے لاکھ سے قیمت ہو گئی. تو ہر آدمی چاہے گا ایئرپورٹ کے پاس اگر کچھ زمین مل رہی ہے تو میرے کو دلا دو. بنجارہ ہلز کے پاس کوئی پلاٹ ہے تو میرے کو دلا دو، میرے گاؤں کا پورا کھیت بیچ کے آتا ہوں. تو ویلیو ہے. بہنوں نے بھائیوں نے بہت اچھی بات کہی. یہ دنیا کتنی بھی اچھی ہو مگر اس کی کمزوری کیا ہے؟ یہ دنیا وقتی ہے، ٹیمپرری ٹرانزیشنل پیریڈ کا ایک وقفے میں حاصل ہونے والی چیز ہے. اور جنت وہ پرماننٹ چیز ہے. یہ دنیا کتنی بھی اچھی رنگین خوبصورت ہو، ایک دن موت کے ساتھ پوری دنیا کو چھوڑ دینا ہے. لیکن جنت کی بات کیا ہے؟ وہاں نہ موت ہے نہ کوئی نکلو بولے گا. اس دنیا میں کس کو کتنا ہی کیوں آرام نہ ہو، لیکن بازار سے سودا لانا پڑتا ہے، پھل لانا پڑتا ہے. کتنے ہی اچھے پاک صاف پھل لائیں، کھانا کھائیں، آپ کو ایک دقت تو ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک 2 نوالے زیادہ کھائیں تو ڈائجیشن پرابلم، خوب کھائیں ڈائجیشن اچھا، لیکن خوب کھانے کے بعد ایکسکریٹری سسٹم کو، پیشاب پیخانے کو زیادہ جانا پڑتا ہے. اور انٹرنل آرگنز کام نہ کریں تو کسی کو شوگر، کسی کو بی پی، کسی کو کچھ یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. لیکن جنت کا معاملہ یہ ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں. کتنے کھاتے ہیں کھاؤ، 1 کنٹل کھا لو. 1 کنٹل کھانے کے بعد پیشاب بھی نہیں، پیخانہ بھی نہیں، ایک ڈکار آئی ختم. یہاں کسی کی بہت عمدہ صحت ہو لیکن کبھی نہ کبھی زکام تو آتی ہے، اور بہت اچھی صحت ہو تو کسی کا بعض مرتبہ کان کا پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں معمولی زکام تک نہیں آئے گا، کوئی کان کا پرابلم تک نہیں آئے گا. یہاں لانا لے جانا، پکانا، دھونا دھلانا، گیس سلنڈر، کوکر، برتن، وہاں کچھ نہیں. ارادہ کیا آپ کو مل جائے گا. تو ایسی بہترین اعلیٰ ترین جنت کا جو اسپاٹ ہے، کتنا؟ 1 کوڑا رکھنے کی زمین. بعض بہنوں نے بھائیوں نے بہت اچھی بات کہی. 2 میٹر سمجھیے، 4 میٹر سمجھیے. تو 4 میٹر جنت کی زمین آپ خریدنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کا اللہ کا ارشاد ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پوری دنیا کا سونا، چاندی، ڈائمنڈ، پیئرس، موتی، گھر، جائیداد، کھیت، زمین، پورے یوٹینسلس، وہیکل سب بیچ دیے، اور پوری دنیا کوئی ایک طرف رکھے، اور جنت کا ایک 4 میٹر کا ایک
اسپاٹ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک چھوٹا سا اسپاٹ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا ما فیہا، دنیا ماں جو کچھ فیہا اس کے اندر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا عارضی، ٹیمپرری، ٹرانزیشنل، فانی، ختم ہونے والی، اس کو چھوڑنے کے لیے ہم مجبور ہیں۔ وہ پرماننٹ، مستقل، لا فانی، اور وہاں کی نعمتیں لازوال۔ اب سوال یہ ہے، میرے سے اللہ تعالی، اللہ کے رسول یہ بات جب بیان کر رہے ہیں تو مجھے کیا چاہیے؟ کس کو چوزن کرنا ہے؟ سلیکشن کس کا؟ اگر میں سمجھدار ہوں، عقل مجھے ہے، تو میں جنت کی زمین کو چوز کروں گا، وہ سلیکشن کروں گا، اور کبھی دنیا اس کے مطالبات، جنت اس کے مطالبات میں ٹکر ہو جائے تو دنیا کو میں سیکریفائس کر دوں گا اور آخرت کو میں پریفر کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بخاری رحم اللہ علیہ ایک سمندری سفر کر رہے تھے، جہاز میں آپ کے بازو کے ایک آدمی بیٹھا تھا، بات چیت کرتے ہوئے بتا دیا آپ نے کہ میرے پاس یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، اتنے لاکھ روپے اشرفیاں ہیں۔ تو وہ آدمی دیکھا یہ بھولے بھالے سیدھے سادے آدمی لکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انہیں چیخنا چلا، میرے اتنے اشرفیوں کی تھیلی گئی 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 بول کے پکارا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی جہاز میں تو تھوڑے سے مختصر لوگ ہیں، سب کے سامان چیک کر لو، دیکھ لو تمہاری اشرفیوں کی تھیلی، ڈائمنڈ کی تھیلی کہاں ہے، لے لو۔ تو اس نے دوسری طرف سے چیک کرنے کے لیے آغاز کیا، تو اس اثنا میں آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں ڈال دی احتیاط سے۔ پورا چیک کرنے کے بعد اسے ملا نہیں، لوگوں نے غصہ کیا، کیوں خواہ کے لوگوں کو پریشان کیا۔ پھر آ کر حضرت امام بخاری کے بازو بیٹھ گیا۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد پوچھا حضرت وہ تھیلی کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا میں سمندر میں ڈال دیا۔ ارے اتنے لاکھ کروڑ روپے؟ آپ نے دیکھو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جمع کی ہیں وہ کھربا کھرب روپے سے قیمتی ہیں، تم نے جھوٹا مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا ہوتا اور مال میرے پاس نکلتا تو یہ جہاز میں بیٹھے والے سمجھتے ارے بڑے حضرت تو بہت نیک دکھ رہے ہیں، مگر چوری کا مال ان کے پاس نکلانا، بات تیری غلط ہی تھی، مگر یہ کتاب بخاری جو میں نے کھربا کھرب سے زیادہ قیمتی ہے، ایک چور کے پاس نکلی تو اعتبار ختم ہو جاتا پوری کتاب پر، اس لیے مجھے اس پیسے کی ویلیو نہیں، اس کتاب کی ویلیو۔ دیکھ رہے ہیں آپ جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، ویٹ لگاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے صحیح ویٹ لگایا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں ہم لوگ ہندوستانی ہیں اور دکنی ہیں، تو ہندوستانی اور دکنی ہونے کے ناطے ہمارے پاس راجپوتوں کا، نان مسلم بھائیوں کا جو کسٹم کلچر ہے اس کے بہت زیادہ ایفیکٹ ہیں۔ ایک گھر میں امی ہے، ابا ہے،
4 بہنیں ہیں، 3 بھائیاں ہیں، شادی نہیں ہونے سے پہلے کتنی محبت سے رہتے ہیں. اب شادیاں ہو گئے، امی ابا جو ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. تو جس کو اگر جنت الاٹ بھی کی گئی، جاؤ تم جنت میں، تو ماں کے قدم کے نیچے ہے. ماں کو ستا کے، پریشان کر کے، دکھ دے کر ہم جنت میں جائیں گے کیسا؟ اور باپ جنت کا مین ڈور ہے. اگر اللہ نے جنت کو الاٹ بھی کر دیا ہمارے کو، تو ڈور نہیں ہو تو جائیں گے کیسا؟ مگر بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بچے ماں باپ سے روٹھ جاتے ہیں، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر 1 کروڑ کا 10 کروڑ کا مکان ہے بنجارہ ہلز پر، تو بہنوں کی شادیاں اچھے مقام پر ہو گئیں، بھائیاں کوئی کمزور کوئی طاقتور ہے، اب باوا اماں کی چھوڑی ہوئی جائیداد جسے وراثت کہتے ہیں، ہیر، ہم چونکہ راجپوتوں سے ہندو کلچر سے متاثر ہیں، وہاں جوائنٹ پراپرٹی ہونے کی وجہ سے باپ ماں کے بعد بڑا بھائی سب ہول اینڈ سول اسی کا چلتا ہے. مگر ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ تیسرے دن، 3rd ڈے، اماں مرو باوا مرو، 3rd ڈے بھائی بہنا بیٹھ کر اپنے اپنے شیئر سے لے لینا چاہیے. اگر بیٹی کو 1 لاکھ روپے شیئر آ رہا ہے تو بھائی کو 2 لاکھ. مگر چونکہ ہم ہندو کلچر کے ہیں، جوائنٹ پراپرٹی تقسیم نہیں ہو سکتی، بلکہ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں پوری جائیداد پر بڑے بھائی کا قبضہ، نہ انہیں بہن کو 2 پیسے دیتا، اور چھوٹے بھائی کو بہت لڑنے کے بعد دیتا ہے تو کہتا ہے بڑے بھائی کا شیئر زیادہ ہے، چھوٹے بھائی کا شیئر نامنل ہے، دیا دیا نہیں دیا نہیں دیا. لیکن 90% مسلمان وراثت پہ عمل ہی نہیں کرتے. اگر ان سے بولیں بھئی قرآن شریف میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں وراثت کے احکام ہیں، تو انہوں صاف بول دیتے ہو قرآن شریف میں ہے لیکن ہمارے خاندان میں نہیں ہے. میں آپ کو سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، جتنے بڑے بڑے خانقاہ والے لوگ ہیں جن کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس آج تک وراثت کی تقسیم کا سوال ہی نہیں ہے. حالانکہ مذہب کے بڑے سپریم لوگ ہیں، وہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا خاندانی جو ریس کا اصول ہے، بڑے بھائی کو 60%، چھوٹے بھائی کو 40%، اور بہنوں کو شادی کرے انہوں ذات کے باہر، ناٹ اے سنگل این پی. اور قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ اگر ایک الائچی بھی کوئی چھوڑ کے مرے ہیں تو الائچی کے دانے نکالو، جس کو جتنا آتا اتنا دے دو. 4 میٹر کپڑا بھی چھوڑ کے مرے ہیں تو 4 میٹر کپڑے کو بھی تقسیم کرو، ورنہ قرآن میں کتنا سخت حکم ہے. اگر ایک آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پڑھتا، اسلام پہ چلتا ہے، لیکن وراثت پہ عمل نہیں کیا، تو آپ سورہ نساء پڑھ کر دے. جو لوگ وراثت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں
فہوا جہنمی، وہ دوزخی ہے۔ یہی بات ہے، ایک آدمی اچھے کام کرتے کرتے بالکل جنت میں جانے کے لیے ایک ہاتھ زمین باقی رہتی ہے، لیکن وہ آخری وقت وراثت پہ عمل نہ کر کے یا کسی کو وراثت سے محروم کر کے ایسا کام کر گزرتا ہے جس سے دوزخ میں جاتا ہے۔ اب سوچو آپ، یہ دنیا کا بنجارا ہلز کا مکان بڑے بھائی کو کتنے دن کام آئے گا، چھوٹے بھائی کو سلور ہلز کا مکان کتنے دن کام آئے گا، بہنوں کو نہ دے کر وہ کتنا عیش کریں گے اور کل دوزخ میں جائیں گے۔ جو عذاب زمین پر قبضہ کر کے لینڈ گروبرس کا ہے، اتنی سخت سزا تو کہاں بھی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، کوئی ایک بالی زمین کسی کی ہڑپ لے، لینڈ گروبر کر جائے، تو زمین کا 7 طبق چکی کا پاٹ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھتے ہوئے میں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ سے تو کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ آپ سب باعمل لوگ ہیں، لیکن پھر بھی چپ رات میں سوچو، کیا واقعتاً ہمارے گھر میں وراثت کی تقسیم ہوئی؟ کیا میں بڑا بھائی، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اگر بڑے بھائی نے حصہ نہیں دیا تو میں جو کچھ پایا ہوں اس کو پا کر جس کا جو حصہ ہے دینے میں نے پہل کیا ہے، یا یہ ہمارے باپ نہیں دیا میں کیا دینا، بھائی نہیں دیا میں کیا دینا، یعنی ہمارے بھانا بول دیے نہیں 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 بھایا تم بہت اچھے لوگ ہیں رکھ لو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، واس کرنا بہت آسان، لیکن 5-6 کروڑ کی جائیداد سے اگر بے دخل ہو کر اپنی جائز کمائی پر اکتفا کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو یہی بات ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، جنت کی ایک کوڑا بھر زمین دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا گیا، یہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہاؤس فلائی حدیث میں ہے، اگر دودھ میں ڈوبی تو حضور فرماتے پھینکتے کائے کو دودھ، اس کو ہاؤس فلائی کو پورا ڈبکی دیو، اس کے بعد نکال کے پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے، ایک پر میں شفا ہے، تو نلیفائی ہو جائیں گا۔ تو ایسی مکھی ہاؤس فلائی، اس کا ایک پر ہو سکتا ہے اس پر میں شفا ہو، تو اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کی ویلیو مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو گھٹ پانی نہیں دیتا تھا۔ اب یہاں سے آپ گھر جانے کے بعد دیکھو، آپ کا نقشہ دیکھو، نقشے میں آپ کے کہاں تک حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ دیکھو۔ اس کے بعد دیکھو آپ کی سیڑھیاں کہاں ہیں، کیا ود ان باؤنڈری ہے یا نہیں گورنمنٹ کی سڑک بلکہ آؤٹ آف باؤنڈری۔ آپ کا جو گھر بنا ہے اس کے ڈور اور ونڈو کو دیکھو، اور پھر آپ کیا سیٹ بیک چھوڑ کر ڈور اور ونڈو رکھے ہیں، یا بازو پڑوس میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، خالی پلاٹ ہے، بول کر اپنی باؤنڈری تک دیوار بنا کے سیٹ بیک چھوڑے بغیر ان کی زمین میں ڈور اور ونڈو کتنے چھوڑے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حدیث پڑھو، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی ایک معمولی چند میٹر زمین
دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا کیا ہے توبہ کرو، اور کسی کے حقوق طلب ہوئے ہیں تو ان سے معافی چالو۔ یہ ہے اس حدیث کا منشا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسلام پر عمل کی توفیق دے، یہ دنیا رنگین بن کر آئے تو ایسا ہی سمجھے جیسے ایک اسپائڈر، رنگ بھرنگ کی مکڑی ہے، وہ اتنی پوائزنس ہوتی ہے، آپ اس اسپائڈر کو ہاتھ میں لیے تو اسپاٹ پہ موت ہو جاتی۔ تو یہ دنیا بھی اتنی رنگین ہے، اگر انہیں کاٹ لے تو ایمان کی موت ہو جاتی، اخلاق کی موت ہو جاتی۔ آپ کتنے بھی اچھے تقریراں کرو، لوگ بولتے ہیں یہ حضرت ہی قبضہ کرے سو ہیں، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر سوچتے نہیں۔ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ جو چاہے کرو، لیکن سڑک پر انتہائی کہ ہمارا سماج ایسا ہے، دودھ جتنے پیسے دیے اتنے لینے کے بعد ذرا اوپر ڈالو بولتے، گوشت جتنا پیسہ لیے اتنا دینے کے بعد ذرا چکنا لگاؤ، تھوڑے ہڈیاں ڈالو بولتے۔ یعنی نیچر ہماری دیانت دارانہ، امانت دارانہ نیچر نہیں۔ اللہ ہم کو ایمان والا بھی بنائے اور امانت داری، ایمانداری بھی سکھائے، ہمیں دیانت دار بھی بنائے اور دیندار بھی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔